سلام ما به خاک کاظمین تو سید الساجدین کی وجہ سے یہ عقیدہ ہے. معراج جسمانی باقی ہے سید الساجدین، دعائے کمیل باقی ہے سید الساجدین کی وجہ سے. یہ امام کے کام ہے جو امام نے کیے. تیسری چیز جو امام نے کی وہ شاگردوں کی تربیت کی. کیسے کیسے شاگرد ہیں امام کے. دعائے ابو حمزہ صومالی. ابو حمزہ صومالی کون ہے؟ ان کا نام ثابت ابن دینار ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے 8ویں امام یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی اپنے وقت کا سلمان فارسی ہے. اپنے وقت کا سلمان فارسی. سعید ابن جبیر. شاگردوں کی تربیت یہ تیسرا قدم ہے. خاموشی کے ساتھ امام کام کر رہے ہیں. کیسی شخصیت ہے سعید ابن جبیر کی، جن کو ذبح کیا گیا ہے. ذبح خنجر سے ذبح، جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں، حجاج بن یوسف ثقفی نے ایسے ان کو ذبح کیا ہے جناب سعید ابن جبیر کو. اور عالم یہ ہے، اللہ اللہ کس منزل پر تھے یہ اصحاب. مولا کے اصحاب کے بیان کرنے کے لیے 5 مجلسیں چاہیے. امام کے اصحاب کس منزل کے اصحاب ہیں، اور اس ماحول میں ایسے اصحاب اور ایسے شاگرد تربیت کر کے بنا دینا، یہ سید الساجدین کا حصہ ہے. سعید ابن جبیر کو جب گرفتار کیا گیا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ان کو گرفتار کر کے لا رہا تھا سپہ سالار، وہ رات میں اس نے قیام کیا، اور ایک عیسائی کا گرجا گھر تھا جہاں پہ اس نے قیام کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ میں کہیں جا تو نہیں رہا ہوں، تو نے مجھے گرفتار کر لیا، پتہ نہیں یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، لہذا مجھ کو یہ زنجیریں کھول دے تاکہ میں عبادت کر سکوں. سپہ سالار جانتا ہے کہ یہ جانے والے نہیں ہیں، زبان سے جو کہہ دیا انہوں نے، کہا کہ اچھا اجازت ہے. زنجیریں جدا کر دی گئیں. آپ نے کہا میں اس گرجا گھر میں عبادت نہیں کر سکتا، میں یہاں سے باہر نکل کے بس اس سے بالکل باہر زیر آسمان عبادت کروں گا. زیر آسمان جانے لگے تو جو پادری تھا اس چرچ کا، اس نے کہا کہ آپ زیر آسمان نہ جائیے، وہاں جا کے عبادت نہ کیجیے، اس لیے کہ ایک شیر ہے جو رات میں آتا ہے، وہ بڑا خونخوار ہے، کئی لوگوں کو شکار کر چکا ہے. مگر آپ نے کہا کہ نہیں، یہ جگہ تمہاری عبادت گاہ ہے، میں یہاں عبادت نہیں کر سکتا. باہر آئے، زیر آسمان عبادت شروع کی. جیسا کہ پادری نے کہا تھا، کچھ دیر کے بعد وہ شیر دہاڑتا ہوا آیا. آپ مشغول عبادت ہیں، پادری دیکھ رہا ہے کہ اب یہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. وہ قریب آیا اور قریب آ کے ایک مرتبہ پیروں کو سونگھنا شروع کیا، اور اس کے بعد ایسے بیٹھ گیا جیسے ایک پالتو کسی کا چوپایا سامنے بیٹھ جاتا ہے. اس نے یہ منظر دیکھا، آپ کی عبادت ختم ہوئی. اس پادری نے کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے تاکہ میں بھی آپ کی راہ پر چل کے ایسا بن جاؤں. سعید ابن جبیر ایسے شاگرد. امام کی بڑی فہرست ہے شاگردوں کی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس لیے نام نہیں لے رہا ورنہ تعارف کرانا پڑے. امام نے شاگردوں کی تربیت کی، تیسرا قدم تھا. چوتھا قدم جو امام نے اٹھایا ہے وہ یہ کہ غلاموں کو خریدتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور جب امام کی تربیت سے وہ غلام کامل ہو جاتا ہے تو اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ جہاں بھی جانا اللہ اور رسول کے پیغام کو آگے پہنچانا. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام کو جیسے غلام ملے ہیں، جیسے غلام امام کے ہیں، بڑی جماعت ہے. کتنے غلام ہیں جن کو امام نے خریدا، تربیت کی اور رہا کر دی، آزاد کر دیا راہ خدا میں. اور کیا کیا عالم ہے غلاموں کا، کیسے کیسے غلام ہیں. امام کے ایک صحابی، دیکھیے یہ بات پیش نظر رہے کہ مادیت کا بڑھتا ہوا غلبہ ہے، دباؤ ہے معاشرے کے اوپر،
اور امام اس مادیت کو توڑ کے روحانیت کی طرف معاشرے کو پلٹانا چاہتے ہیں، روحانیت کی طرف۔ غلاموں کی روحانیت کا عالم کیا ہے؟ صحابی امام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، ہر طرف قحط ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے۔ ایک صحرا سے گزرنا ہوتا تھا، وہاں سے ان صحابی کا گزر ہوا، جا رہے ہیں امام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کسی کے آواز آ رہی، کسی کے بولنے کی ہلکی ہلکی آواز، گڑ گڑانے کی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ تو قدم رک گئے کہ اس صحرا میں کون ہے جو رو رہا ہے؟ سواری کو ایک طرف باندھا، دیکھتے ہوئے چلے تو کیا دیکھا کہ امام کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ یہ امام کے صحابی ہیں، پہچانتے ہیں سب غلاموں کو۔ غلام ہے جو زیر آسمان اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے دعائیں کر رہا ہے، اے معبود، اے ارحم الراحمین، تیری خلق پانی کے قطروں کو ترس رہی ہے، ہر طرف قحط پڑا ہوا ہے، میں سید الساجدین کا غلام تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اپنے بندوں پر رحم فرما۔ غلام صحابی کہتا ہے کہ ابھی ان کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، سیاہ بادل گھر کے آئے، ہر طرف سے بادل گھر کے آ گئے۔ اب جو اس نے یہ عالم دیکھا تو ایک مرتبہ ہاتھ کو اٹھا کے آسمان کی طرف کہا، میرے پاس یہی ایک لباس ہے، اگر یہ گیلا ہو گیا تو اس کے بدلنے کے لیے دوسرا لباس نہیں ہے، لہذا اتنا ٹھہر جا میرے معبود کہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ یہ کہہ کے یہ چلا، اور جیسے ایسا لگتا تھا جیسے فرشتے بھی اس کے متی ہو گئے، بارش کے فرشتے، بارش رکی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس نے امام کے گھر میں قدم رکھا، سائبان کے نیچے جل تھل، اتنی بارش برسی، اتنا پانی برسا کہ جل تھل ہو گیا۔ یہ امام کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، اپنے غلاموں میں سے ایک غلام مجھے دے دیجئے۔ امام نے کہا اچھا لے لو۔ سارے غلام آئے، کہا مولا یہ نہیں، ایک اور غلام ہے آپ کا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آئے، کہا مولا یہ غلام مجھے چاہیے۔ امام کہہ چکے ہیں کہ دیا تمہیں، لہذا امام نے کہا کہ میں تمہیں اسے دینے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ چلا، کچھ دور راستہ طے ہوا، اس کے بعد اس نے رونا شروع کیا اور کہا کہ اے اللہ، تیرا اور میرا راز کھل گیا ہے۔ یہ جو پردہ تھا، یہ جو کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ راز کھل چکا ہے۔ اے معبود، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نے میری زبان میں جو اثر دیا ہے، اس اثر کو کوئی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہے۔ اے میرے معبود، یہ راز کھل گیا اور میں اپنے امام سے جدا ہو کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اے معبود، بس مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ ادھر زبان سے دعا نکلی، زمین پہ گرا، روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے غلام، امام نے غلاموں کی تربیت کی۔ الأجل مولا مولا